بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بات چل رہی تھی مامور بہ کی. کس کی بات چل رہی تھی؟ مامور بہ کی. وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ، مامور بہ کی دو قسمیں ہیں ادائیگی کے اعتبار سے، ادا اور قضا. پھر ادا کی دو قسمیں نکلتی ہیں. عین واجب بالامر کو اپنے مستحق کے سپرد کر دینا ہے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی نقصان کے، تو اس کو کیا بولتے تھے؟ ادائے کامل. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نقصان کے ساتھ سپرد کر دے کا نام ہے ادائے قاصر. کوئی نا؟ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ. اور بہرحال ادائے قاصر وہ عین واجب کو سپرد کرنا ہے نقصان کے ساتھ اس کی صفت میں. عین واجب ہی کو سپرد کر دینا ہے مگر اس میں کیا رہتا بھائی؟ اس کی صفت میں نقصان رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی کی کوئی چیز غصب کر لیے ہیں، کسی کی کوئی چیز غصب کر لیے ہیں تو وہ چیز ان کو واپس کر دیے تو یہ ادا ہے، عین واجب کو سپرد کر دیے. لیکن واپس کرنے سے پہلے اس پہ جو ہے کچھ نقصان پہنچا دیے، توڑ دیے، پھوڑ دیے، یا نہیں تو جو ہے ذرا سا اس پہ لکیریں وغیرہ پڑی، کچھ بھی صفت میں نقصان ہے تو وہ ادا ہے لیکن ادائے قاصر ہے. عبادات میں نماز کو بغیر جماعت کے وقت میں پڑھنے کا نام ادائے قاصر ہے. بولیے. نماز پڑھنا وقت میں. نحو الصلاۃ بدون تعدیل الارکان، جیسا کہ نماز بغیر تعدیل ارکان کے، بغیر تعدیل ارکان کی بھی انہوں کیا بولے ہیں؟ ادائے قاصر بولے ہیں. نماز ہی پڑھی گئی ہے لیکن جو ہے ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھنا تھا لیکن جلدی جلدی پڑھ لیے ہیں تو ادائے قاصر ہو گئی. اب طواف محدثاً، یا طواف کرے حالت حدث میں. طواف جو ہے جیسے واجب ہوا ہے، لازم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں طواف کریں. اگر بغیر وضو کے طواف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَرَدِّ الْمَبِيعِ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَایَةِ، یا مبیع کو لوٹانا ہے دین سے مشغول کر کے، جنایت سے مشغول کر کے. بھئی مطلب آپ نے کسی سے کاروبار کیا یا غلام کسی سے خریدا، غلام خریدنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو پیسے دے دیے، ابھی وہ غلام آپ کے حوالے نہیں ہوا، آپ بولے تھوڑی دیر سے آگے میں لے جاؤں گا. تو جیسے آیا تھا کیا ہوا اس دوران؟ کیا ہوا؟ وہ غلام جو کچھ کاروبار کرا اور اس پہ قرضہ لگ گیا، یا اس دوران جو ہے وہ غلام کیا کرتا کسی کو مار دیا تو جنایت ہو گئی. تو اس کو بولتے ہیں مبیع دین کے ساتھ مشغول ہو یا جنایت کے ساتھ مشغول ہو. تم نہیں تھے، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے کو؟ مبیع دین کے ساتھ مشغول ہو یا جنایت کے ساتھ مشغول ہو. کب؟ سپرد کرنے سے پہلے. اگر جو بے سے پہلے ہے تو جس پر بے ہوئی وہی دینا ہوتا. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، بے ہو گئی تھی سپرد کرنے سے پہلے اگر اس کے اندر جو ہے جنایت آ گئی یا جو ہے دین آ گیا تو بولتے ہیں مبیع کو لوٹانا دین یا جنایت سے مشغول کر کے. وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ بِمُوَاحَ الدَّمِ بِالْقَتْلِ أَوْ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوِ الْجِنَایَةِ، اور مغصوبہ چیز کو لوٹانا مباح الدم بنا کر قتل کے ذریعے. مغصوبہ چیز مطلب غلام کیا کرے تھے آپ؟ لے کے غصب کر لیے تھے، کسی کا غلام غصب کر لیے تھے، غصب کر لے کے اپنے پاس رکھ لیے، اس دوران کیا کرا وہ غلام؟ کسی کو قتل کر دیا. تو اب جو ہے پھر مغصوبہ غلام کیا کرے؟ مالک کو حوالے کر دے رہے ہیں. لیکن غلام ایسا ہو گیا کہ ان مباح الدم ہے، یعنی اس قتل کرنے کی وجہ سے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا قصاصاً. قتل کرنے کی وجہ سے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. اس حالت میں غلام کو لوٹا رہے ہیں تو بولتے ہیں مغصوبہ چیز کو لوٹانا، چیز بڑھتی یہاں پہ غلام ہے، مغصوبہ غلام کو یا باندی کو لوٹانا مباح الدم بنا کر قتل کے ذریعے یا دین سے مشغول کر کے، جیسا کہ مبیع کو دین سے مشغول کر کے یا جنایت سے مشغول کر کے. بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، ایسے سبب سے جو غاصب کے پاس ہے. کیا مطلب؟ پہلے سے نہیں ہے وہ سبب، غاصب کے پاس جانے کے بعد کرا ہونے غلطی. وہ اگر پہلے مالک کے پاس کرا تو جو ہے وہ جو ہے مالک کا ہی رہتا، جیسا غلام نے لیا تھا ویسے غلام ویسے واپس لوٹا رہا، تو وہ ادائے قاصر نہیں رہے گا، ادائے کامل ہی رہے گا. ٹھیک ہے صاحب. وہ ادا اور جیسے کہ ضیوف کا ادا کرنا جیاد کی جگہ میں. ضیوف بولے تو کھوٹے سکے، جیاد بولے تو کھرے سکے. جب ہمارا کاروبار ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہے اس علاقے میں جو سکے دیے اور دیے جاتے ہیں اسی پہ کاروبار ہوتا نا، تو عام طور پہ کون سے سکے لیے جائیں گے؟ اچھے کھرے سکے ہی لیے جائیں گے، دیے جائیں گے. کھرے سکوں کے ساتھ ساتھ قدیم زمانے میں جو ہے جو سکے پرانے ہو جاتے یا ان پہ جو ہے نشانہ وغیرہ پڑ جاتے تو اس کو بولتے تھے کھوٹے سکے. کیا بولتے تھے؟ ضیوف بولتے تھے اس کو. کیا بولتے تھے؟ ضیوف. وہ سکے کا معیار کم ہو جاتا ہے خود بہت. سونے چاندی کے سکے رہتے ہیں نا بھائی، اس سکے کا معیار کیا ہو جاتا؟ کم ہو جاتا ہے.
لیکن وہ کم ہونے کے باوجود بھی انہیں سونا چاہیے، کم ہونے کے باوجود بھی انہیں کیا ہے؟ چاندی ہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو صفت کا فرق ہے یہاں پہ. جیات کیا ہے؟ اچھے سکے، اور ضیوف کیا ہے؟ کھوٹے سکے. صفت کا فرق ہے، چیز تو چیز ہے، قیمت ہی ہے. تو ضیوف کو ادا کرنا جیات کی جگہ میں، اذا لم یعلم الدائن ذالک، جبکہ دائن اس کو نہ جانتا ہو. دائن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے قرض خواہ ہے. قرض خواہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی سے قرضہ لیے میں اس کو واپس کرنے کا، یا کسی سے جو ہے بے کرے ہیں تو دینے کا. تو بائع بھی فی الوقت کیا رہتا؟ اس کا قرضہ وصول کرنے والا رہتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ ادائے قاصر بولتے ہیں ہر ایسی چیز کو کہ جو ہے اپنے مستحق کو کمی کے ساتھ سپرد کرنا. وحکم هذا النوع النوع ان امکن جبر النقصان بالمثل ينجبر به، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو نقصان کی تلافی، جبر تلافی، جبر کس کو بولتے ہیں؟ تلافی. نقصان کی تلافی مثل کے ساتھ تو اس کی تلافی کی جائے گی. ينجبر به، اس کی تلافی کی جائے گی. چنانچہ تعدیل ارکان اگر نہ ہو سکے، تعدیل ارکان نہ ہو سکے تو اس کی تلافی کی امکانات ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی تلافی کی بھی امکانات ہو سکتے ہیں سد سہو کے ذریعے، مگر سد سہو وہاں پر ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی چوک ہو جائے تو تعدیل اس وقت جو ہے اس کا نقصان کی تلافی سد سہو ہے. اسی طرح طواف میں، حالت حدث میں طواف کرنا کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے، اس کی تلافی ہے نہیں ہے دم کے ذریعے ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ تو جہاں پر نقصان کی تلافی ممکن ہے وہاں تلافی کی جائے گی، جہاں نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. یہ مطلب ہے. وَإِلَّا يَسْقُطُ، ورنہ تو ساقط ہو جائے گا نقصان کا حکم، إِلَّا فِي الْإِثْمِ، مگر یہ کہ گناہ میں. وعلى هذا، اسی بنا پر. وعلى هذا بولے تو اسی بنا پر. اذا ترك تعديل الارکان فی باب الصلاة، جبکہ چھوڑ دے تعدیل ارکان کو نماز کے باب میں. لا يمكن تدارک بالمثل، تو اس کا تدارک مثل سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعدیل ارکان چھوٹنے کی وجہ سے سد سہو ثابت نہیں ہے. اذ لا مثل له عند العبد فيسقط، اس لیے کہ کوئی مثل نہیں ہے بندے کے پاس اس کا تو وہ ساقط ہو جائے گا. بندے کے پاس اس کا کوئی مثل نہیں ہے، ساقط ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. کراہت کے ساتھ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے. وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور اگر نماز کو چھوڑ دے کسی نے ایام تشریق میں، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، تو اس کو قضا کر دیا غیر ایام تشریق میں. تو ایام تشریق میں تو ہر نماز کے بعد جو تشریق پڑھنا ہے نہیں ہے، تکبیرات تشریق. اب نماز میں جو ہے ادا میں جو ہے پڑھتے تھے، لیکن کیا قضا میں بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں لا یکبر، تکبیر تشریق پڑھنا نہیں ہے قضا میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تکبیرات ان ایام کے ساتھ خاص ہے، تکبیرات ان ایام کے ساتھ خاص ہے. ان ایام میں نماز چھٹی تو ان کے ساتھ تکبیرات لگ کے نہیں آئیں گی، البتہ وہ ذمے میں رہ جائے گی، وہ ذمے میں رہ جائے گی. نقصان کی تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے. بولیے. ہاں انہیں ایام میں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے قضا، کیونکہ ایام تشریق چل رہے ہیں. لِأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ، تکبیر نہ پڑھے گا. لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا، اس لیے کہ نہیں ہے اس کے لیے تکبیر جہری شرعاً. تکبیرات جو ہے جہر پڑھنا عام دنوں میں نہیں ہے، ان ایام تشریق میں تھا. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، اب دیکھیے، اور ہم کہتے ہیں قراءت فاتحہ کے چھوڑنے کے بارے میں. فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فاتحہ کا پڑھنا واجب. اگر کوئی فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو کراہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ادائے قاصر ہو جاتی ہے. تو اگر بھولے سے فاتحہ چھوٹ گئی، بھولے سے فاتحہ چھوٹ گئی تو اس وقت تدسو کی کیفیت ہے. اور ہم نے کہا فاتحہ کے چھوڑنے میں، اور قنوت کے چھوڑنے میں، اور تشہد کے چھوڑنے میں، اور تکبیرات عیدین کے چھوڑنے میں، انہ ینجبر بالسہو، تو وہ جو ہے تلافی ہوتی ہے سہو سے، یعنی سجدے سہو سے. سہو کی معنی غلطی ہے، یا مصنف سے تھوڑی غلطی ہو گئی، سجود سہوی بولنا، کیا بولنا؟ سجدے سہو سے تلافی ہو سکتی ہے. مگر کب؟ اس وقت یہ بھول کر چھوڑ دیے تو، آمدن چھوڑ دیے تو سجدے سہو سے تلافی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سجدہ سہو کا ہے، بھول کا ہے. وہ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آمدن چھوڑے تو نہیں. پھر آمدن چھوڑے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی قرات تحریمی کے ساتھ. آمدن چھوڑے تو بولو ہو جاتی قرات تحریمی کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں اعادہ واجب ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ ادائے قاصر کا اعادہ واجب رہتا ہے. وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الْفَرْضِ مُحْدِثًا، اور اگر کوئی آدمی طواف کیا فرض طواف، کون سا ہوتا ہے فرض طواف؟ عمرے کا طواف حالت احرام میں، یا حج کا طواف احرام کھولنے کے بعد، طواف زیارہ بولتے ہیں اس کو. یہ دونوں کیا ہے؟ فرض طواف ہے. تو اگر کسی نے طواف کیا ہے فرض طواف محدث، حالت حدث میں، ینجبر بذلک بالدم، تو تلافی ہوتی ہے اس نقصان کی خون کے ذریعے. کیا مطلب؟ کسی کا گلا کاٹ کے، جانور کو ذبح کر کے.
سمجھ میں آ گیا؟ وَهُوَ مِثْلٌ لَهُ شَرْعًا، یہ اس کا مثل شرعی ہے. تو اوپر بتا دی گئی تھی یہ بات کہ اگر جو ہے کسی چیز کو سپرد کرنا ہو اور اس میں کوئی نقصان ہو تو نقصان کی تلافی اگر ممکن ہو تو تلافی کی جائے گی. وہ تلافی دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو تلافی مثل کے ذریعے ہو سکتی ہے، وہ مثل جو ہے سوری ہوتا ہے، یا مثل شرعی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور ایک مثل معنوی بھی ہوتا ہے. مثل معنوی کب ہوتا ہے؟ قضا میں ہوتا ہے. مثل معنوی قضا میں ہوتا ہے. ادا میں تو بس یا تو اس کا مثل ہونا چاہیے کوئی دوسری کیفیت، یا جو ہے اس جیسی چیز، یا جو ہے مثل معنوی جیسے مثل شرعی جس کو بولتے ہیں. وہ مثل لہو شرعان، اور وہ اس کا مثل شرعی ہے، وہ اس کا مثل شرعی. وعلی ھذا، اسی بنا پر اب ہم نے تفریق کی ہے. کیا تفریق کی ہے؟ لو ادا زیفا مکان جید، اور اگر کسی نے کھوٹا سکہ ادا کر دیا اچھے سکے کے پاس، اچھے سکے کی جگہ میں. کاروبار ہونے کے بعد اچھا سکہ رہتا نا بھائی، انہیں کھوٹا سکہ دے دیا، انہیں غور نہیں کرا، لے کے رکھ لیا. فہلک عند القابض، تو وہ کھوٹا سکہ قابض کے پاس ہلاک ہو گیا. قابض کا مطلب جو آدمی لے کے رکھ لیا، بائے سمجھو، بھائی کھوٹا سکہ لے کے رکھ لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، عام طور پہ تھیلی میں دیتے تھے، وہ لیا رکھ لیا. اس کے بعد وہ تھیلی چوری ہو گئی، بعد میں پتا چلا وہ کھوٹے سکے کی تھیلی تھی بول کے. سمجھو غور سے، بعد میں پتا چلا وہ کھوٹے سکے کی تھیلی تھی. پھر آپ جا کے مشتری کو بول رہا تم جو تھیلی میرے کو دیے تھے نا وہ کھوٹے سکے تھے، وہ کھوٹے سکے تھے، نقلی نہیں، کھوٹے سکے، کھوٹے سکے تھے. نہیں بولتا ٹھیک ہے کھوٹے سکے تو لا کے دو، میں اچھے سکے دیتا ہوں. نہیں وہ چوری ہو گیا، اب نہیں ہے. میں کیا کروں؟ بولتا ہوں چوری ہو گئے تو نہیں، تم کیا کرو، اب نے یہ بولنا چاہ رہا تم کیا کرو، تو کھرے کی جگہ پہ تم کھوٹے دیے تھے نا، وہ کھرے سکے کے کھوٹے سکے کے درمیان میں جو بیچ میں فرق آتا اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو. یہ بولنا غلط ہے، کیونکہ اگر وہاں پر کھوٹے سکے موجود رہتے تو وہ سکے اس کو واپس کر کے کھرے سکے واپس لے لینا تھا. لیکن اب وہ موجود نہیں ہے، ہلاک ہو گیا. تو اب جو ہے اس مقروض پر، چاہے وہ مشتری ہو، چاہے جو قرضہ دیا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، اس پر جو ہے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہاں پہ نقصان کی تلافی کی کوئی امکان نہیں ہے، صحیح لے لیتا تھا. اب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو نقصان کی تلافی نہیں کیسے دیں گا؟ ایسے. اسی بنا پر ہم نے کہا اگر ادا کر لیا اس نے کھوٹے سکے اچھے سکوں کی جگہ میں، تو وہ کھوٹے جو ہے ہلاک ہو گئے اچھے کے قبضہ کرنے والے کے پاس. قبضہ کرنے والا تو کوئی ہو سکتا ہے، وہ بائع بھی ہو سکتا ہے یا قرض خواہ بھی ہو سکتا ہے. لا شیء له علی المدیون، مدیون پر کوئی چیز نہیں ہے ابو حنیفہ کے پاس. مدیون مانے مشتری، یا اسی طرح مقروض. ایسا اس لیے کہ جس کے پاس ہی نے لیا، اس لیے کہ لا مثل للصفۃ الجودۃ منفردۃ، اس لیے کہ کوئی مثل نہیں ہو سکتا جودہ کی صفت کا، اچھائی کی صفت کا کوئی مثل نہیں ہے. اچھائی ایک صفت ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. وہ کب رہتی ہے اچھائی برائی؟ کسی چیز کے ساتھ لگے تو رہتی ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے موجود. تو اچھائی کی صفت کا کوئی مثل نہیں ہے علیحدہ طور پر. حتی یمکن جبرها، یہاں بالمثل، یہاں تک کہ اس کی تلافی ممکن ہو مثل کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کی تلافی مثل کے ساتھ ممکن ہو. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں پہ. وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ، اگر اس نے جو ہے غلام کو سپرد کر دیا مباح الدم بنا کر. پہلے کاروبار ہوا تھا دونوں کا، غلام جو ہے خرید لیا انہیں، اس وقت اچھا تھا، انہیں اس وقت اچھا تھا. خریدنے کے بعد نے بولا ٹھیک ہے پیسے لے لو میں ابھی آتا ہوں. جا کے آتا، غلام کو جو ہے کیا سر پھٹا کی ایک آدمی کو قتل کر دیا. ایک آدمی کو کیا کرا؟ قتل کر دیا. اب یہ انہیں آیا، خریدار آیا، آ کے کیا کرا؟ غلام کو لے کے چلا گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ غلام کو اس نے سپرد کر دیا مباح الدم بنا کر. بولیے، غلام کو اس نے سپرد کر دیا مباح الدم بنا کر. وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ، اور اگر سپرد کر دیا غلام کو مباح الدم کے ذریعے بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، ایسی جنایت جو غاصب کے پاس تھی، غاصب میں بھی ہو سکتا ہے یہ، او عند البائع، یا بائع کے پاس تھی، ابھی جو میں مثال دیا. بعد البیع، بیع کے بعد. فإن هلك عند المالک او المشتری لزمه الثمن، اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی مالک کے پاس یا مشتری کے پاس تو ثمن اس کو لازم ہو جاتا ہے اور غاصب بری ہو جاتا ہے اصل کے اعتبار سے. سمجھ میں آ گیا نا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ غاصب کی کیفیت ہو یا بائع کی کیفیت ہو. غاصب کا مطلب کہ ان کے غلام کو آپ آ کے غصب کر کے رکھ لیے تھے، بعد میں جو ہے جب انہوں آگے غلام لیے تھے اس دوران غلام کسی کو قتل کر دیا تھا، تو جو ہے لیکن آپ کیا کریں وہ غلام ان کو سپرد کر دیے. ایک شکل، پہلے دو شکل بیان کیا تھا میں، یہ ان دونوں شکلوں میں چاہے وہ خریدار لے کے اس کو چلا گیا یا جو ہے مالک اس کو لے کے چلا گیا، مالک اس کو لے کے چلا، اس کے بعد انہیں اپنی موت مرا. غور کرو، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہیں اپنی موت مرا، یعنی جنایت کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا. کیا ہوا؟ انہیں اپنی موت مرا. تو انہیں اپنی موت اگر مر گیا ہے تو ایسی صورت میں غاصب بری ہو جاتا ہے.
اسی طرح مالک بھی بری ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنا ہے. کیوں؟ اس جنایت کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اس جنایت کی وجہ سے انہیں تو ادا کر دیا تھا نا, اگرچہ کہ قاصر ادا کر دیا تھا, چیز تو ادا کر دیا تھا, قصر کے ساتھ ہی ادا کرا لیکن ادا کر دیا تھا. اس کے بعد اس کے عمل کی وجہ سے غلام کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا. انہیں اپنی موت مر گیا, انہیں اپنی موت مر گیا. تو یہاں پر غاصب ہو یا جو ہے مالک کے ساتھ بائے ہو, غاصب ہو یا بائے ہو, اس کے اوپر ذمہ داری باقی نہیں رہتی. دیکھیے, اور اگر سپرد کر دیا غلام کو مباح الدم جنایت کے ذریعے غاصب کے پاس یا بائے کے پاس, بائے کے بعد, فإن ہلک عند المالکی, اگر وہ ہلاک ہو جائے مالک کے پاس یا مشتری کے پاس, ہلاک ہو جائے مطلب آپ کی موت مر گیا, لزمہ الثمن, ثمن لازم ہو جائے گا, ثمن لازم ہو جائے گا, پیسے واپس دونے بول سکتا ہوں نہیں. کون؟ مشتری. ہاں سمجھ میں آ گیا نا سب. وہ بری الغاصب, اور غاصب بری ہو جاتا ہے. غاصب نہیں بول سکتا میں لے گیا مگر انہیں مر گیا دیکھو بول کے نہیں بول سکتا بے اعتباری اصل ادا, کیونکہ اصل ادا کا اعتبار ہے. وَإِنْ قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ, اور اگر قتل کر دیا گیا انہیں اس جنایت کی وجہ سے, سمجھ میں آ گیا, استند ہلاک الی اول سببہ, تو یہاں پر ہلاکیت منسوب ہوگی ادھر اول سبب کی طرف. سمجھ میں آ گیا نا سب. فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ, اس گویا کہ ادائیگی ثابت نہیں ہوئی ابو حنیفہ کے پاس, ادائیگی پائی نہیں گئی. تم جو دیے تھے لیکن وہ چیز ہمارے کو ملی نہیں, انہیں وارث سے خود قتل کر دیا, وہ غلام قتل کر دیا گیا, ہمارے پاس غلام ہی نہیں رہا, لہذا غلام کا مثل دو, ادائیگی نہیں ثابت ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا. ہاں گویا کہ ادائیگی نہیں پائی گئی ابو حنیفہ کے پاس. والمغصوبۃ اذا ردت حاملا, اور ایک تفریق, اور مغصوبہ جب رد کی گئی حاملہ بنا کر ایسے فعل سے جو غاصب کے پاس ہوا, مطلب یہ کہ کوئی کیا کر رہا تھا معلوم ہے, کسی کی باندھی اٹھا کے لا لیا, کسی کی باندھی اٹھا کے لا لیا, اپنے پاس رکھ لیا, رکھ لینے کے بعد انہیں کچھ حرکت کرا یا آس پڑوس میں کچھ حرکت ہوئی, اس حرکت کی وجہ سے انہیں کیا ہوگی, بیچاری حاملہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جو ہے غاصب صاحب رکھ لیے تھے, بعد میں جو ہے جو مالک تھا اس کو اطلاع ہوئی, انہیں آیا, انہیں کیا کرے اٹھا کے وہ باندھی کو اس کو دے دیے. انہیں بولا میں باندھی کو خالی دیا تھا لیکن اس کا پیٹ بھی ذرا بڑھا دیا. انہیں بولا چلو اچھا ہے, پکڑ میں جو میرے کو بچہ مل رہا ہے, یہ سمجھ کے کیا کرا تھا, انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا. لیکن جب اس کی ولادت کی نوبت آئی تو بیچاری جو ہے مر گئی, ولادت کے وقت میں مر گئی. اور حقیقت ہے میاں, بچے کی ولادت جو ہے ماں کے لیے بالکل موت کے منہ میں جا کے باہر نکلنا ہے. ہاں ہم سب ایسا پیدا ہوئے جو ہیں, سمجھ میں آ گیا. ہاں اس وقت جو اس کی کیفیت وہ رہتی کہ اب مری کہ جب مری, اگر بچہ باہر نکل گیا انہیں بچ گئی تو سمجھ کے بچ گئی. اب تو خیر آپریشن کا رواج ہے, پہلے تو جو ایسا نہیں تھے نا, بہت ساری عورتیں انتقال کرتی تھی. بہرحال جب انہیں رد کی گئی حاملہ بنا کر ایسے فعل سے جو غاصب کے پاس ہوا, فماتت بالولادت عند المالکی, تو وہ ولادت سے مر گئی مالک کے پاس. لا یبرأ الغاصب عن الضمان, تو غاصب ضمان سے بری نہیں ہوگا, اس لیے کہ غاصب کے پاس رہے سو وقت میں انہیں کوتاہی کے ساتھ سپرد کیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, اسی وجہ سے جو ہے اسی وجہ سے اس کی موت آ گئی. کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سپرد کیا ہی نہیں, انہیں باندھی کو کیا ہی نہیں, لہذا انہیں ضمان سے بری نہیں ہوگا, اس کو جو ہے باندھی کی قیمت ضمان دینا پڑے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. پھر یہاں پر ایک بات اور کہتے ہیں, ٹائم کتنا ہو دیکھو. ہاں پھر جو ہے ثم الاصل فی هذا الباب هو الادا, یہاں پر ہمیشہ یاد رکھو اصل اس باب میں ادا ہے. ادا اور قضا کی جب بحث چلتی نا تو اصل ادا ہے. جب تک ادا کا امکان ہو قضا کی طرف نہیں جانا, جب تک ادا کا امکان ہو نہیں جانا. جیسے مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہے, نماز جو ہے ادائے کامل کرنا ہے نا بھائی, آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن ادائے کامل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے, تبھی کیا کرنا ہے, ادا ہی کرنا ہے, قضا نہیں کرنا. آپ جماعت چھوڑ لی ڈال دو, وقت بھی چھوڑ کے پڑھیں گے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں کرنا ہے. یہی بات ہے. اسی طرح معاملات میں بھی جب تک ادا کا امکان ہو قضا میں نہیں جانا ہے, چاہے وہ ادا کامل ہو چاہے ناقص ہو. پھر اصل اس باب میں وہ ادا ہے کامل ہو یا ناقص ہو. وَإِنَّمَا يُسَاوِرُ الْقَضَاءَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَدَاءِ, اور قضا کی طرف تو پھیرا جاتا ہے. طرف تو کس کا بول رہا ہوں میں, حصر کا ترجمہ, انما پھیرا جاتا ہے قضا کی طرف تو ادا کے متعذر ہونے کے وقت. وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيَّةِ وَالْوِكَالَةِ وَالْغَصَبِ, اور اسی وجہ سے مال متعین ہوتا ہے ودیت میں اور وکالت میں اور غصب میں. ودیت میں کیا متعین ہوتا ہے, جو رکھے تھے لے جا کر وہی دینا رہتا ہے, ودیت میں تو امانت. اسی طرح وکالت میں بھی جو ہے, اسی طرح وکالت میں آپ جو ہے یہ چیز دی کسی کو جا کے بیچ کے آؤ, انہیں کیا کر رہا, وہ رکھ لے رہا دوسری بیچ دے رہا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح غصب میں بھی جو لا کے غصب کرے تھے وہی دینے کا رہتا, انہیں میں یہ رکھ لیتا ہوں بھائی تم یہ لے لو, نہیں بول سکتا, چاہے اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو تب بھی وہی دینا ہے. وَلَوْ أَرَادَ الْمُوَدَّعُ وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ,
अय्युमसिक अल-ऐन व यदफा मा युमाथिलु लैसा लहु ज़ालिक, और अगर इरादा करता है मुअद्दा, मुअद्दा माने जिसके पास अमानत रखाई गई, अमीन, और वकील, वकील किसको बोलते हैं, जिसको कोई चीज़ दिए बेचो बोल के, या गासिब, अब करके रख लिया, नहीं नहीं मैं अब ले लिया भाई मैं रख लेता हूँ, तुम क्या करो बोले तो दूसरी ले लो दूसरी ले लो, नहीं बोल सकता ऐसा। वयदफा मा युमाथिलुहु, कि वो रख ले ऐन को और दे दे वो जो उसके मिसल हो, तो उसको इसका इख्तियार नहीं है। वलौ बा शयअन वसल्लमहु, और अगर कोई चीज़ जो है बेच दिया, वसल्लमहु, और उसको सुपुर्द भी कर दिया, और एक मसला और एक तफरीक, जो चीज़ बेचा और सुपुर्द भी कर दिया, फज़हर बिही ऐबुन, सुपुर्द करने के बाद उसमें ऐब नजर आया, कान अल मुश्तरी बिल खियारी बैन अल अख्ज़ी व तर्की फीही, तो मुश्तरी को इख्तियार है लेने और छोड़ने के बारे में, लेने और छोड़ने के बारे में इख्तियार, लेने के बारे में इस वास्ते इख्तियार है कि वो चीज़ जो है ऐन मबी है, ऐन मबी है जिस पर बै हुई थी, रख लेना चाहे तो रख ले सकता, और छोड़ना चाहे इस वास्ते छोड़ सकता, उसके अंदर ऐब है, जो कि ऐब उसने नहीं देखा था, समझ में गया, तो वापस भी कर सकता है। बैन अल अख्ज़ी व तर्की फीही, लेने और छोड़ने में, वो भी एतबारी अन्नल अस्ल हुवल अदा, अच्छा यहाँ तक, लेकिन उसमें ये नहीं बोल सकता, आगे उन्होंने जिक्र करे, लेकिन उसमें ये नहीं बोल सकता इसके अंदर ऐब है ना, थोड़े पैसे मेरे को वापस दे दो, ऐसा नहीं बोल सकता समझ में आ गई बात, क्यों नहीं बोल सकता, इसलिए कि ऐब का होना क्या है, सिफत में कमी है, सिफत की वजह से अलहदा सिफत की कोई कीमत नहीं लगती, बोलो ऐन की कीमत लगती है, अगर चेक के सिफत में खराबी को आपको लौटाने का इख्तियार है, लेकिन कीमत में कमी का इख्तियार नहीं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए, वो भी एतबारी अन्नल अस्ल हुवल अदा यक़ूलु शाफ़ी अल वाजिब और अल गासिब रद्दुन अनिल मक़सूबती व इन तग़य्यरत फ़ी यदिल गासिब तग़य्युरन फ़ाहिशन। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनके पास भी असल अदा ही है, असल क्या है, अदा है, तो अदा ही असल होने की वजह से उन्होंने एक चीज़ बोलते हैं कि मक़सूबा चीज़ के ऐन को लौटा देना है, वो तो ज़रूरी है, अगरचे कि उसमें तग़य्युर फ़ाहिश हो जाए, तग़य्युर फ़ाहिश हो जाए, तग़य्युर फ़ाहिश होने के बावजूद भी वापस करना है, ऐन को वापस करना है, फिर वो जो तग़य्युर फ़ाहिश हो गया, जो कमी आ गई, उस कमीन का तावान दे दो, उस कमीन का क्या करो, तावान दे दो, ये बोलते हैं इमाम शाफ़ी, ये हम बोलते हैं गलत है, क्योंकि जो कमी है ना सिफत है, उस सिफत की वजह से जो कीमत नहीं लगती, या तो जो उन्हें अगर कबूल करना चाह रहा उस कमी की वजह से कबूल कर ले, यह जो है छोड़ देंगे, उसका जो ये बदले दे, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरी चीज़ पहले जैसी थी वैसी नहीं है। देखिए और कहते हैं इमाम शाफ़ी अल वाजिब और अल गासिब रद्दुन अनिल मक़सूबा, वाजिब गासिब पर ऐन मक़सूबा को लौटाना, अगर चेके वइन अगर चेके तग़य्यरत फ़ी यदिल गासिब तग़य्युरन फ़ाहिशन, बदल जाए वो गासिब के हाथ में तग़य्युर फ़ाहिश, वयजिबुल अर्श, अर्श बोलते तावान, अर्श बोले तो तावान, ज़ीमान भी बोल सकते हैं उसको, और वाजिब अर्श, अर्श वाजिब होता है यानी तावान वाजिब होता है नुकसान की वजह से, मिसालें उसकी देते हैं देखिए, वाला ये किसके पास है, शाफ़ी के पास है, तावान के पास किस्सा उनका है, हमारे पास तावान वान का किस्सा नहीं है, या तो अदाए कामिल है या अदाए कासिर है, नहीं हो सक रहा अदा, बिल्कुल ही तब्दील हो गया तो कज़ा है, बिल्कुल तब्दील हो गया तो क्या है, कज़ा है। वाला हादा, इसी बना पर लो गसब हिंततन, अगर किसी ने गसब किया गेहूं, फतहना उसको क्या कर दिया, पीस दिया डाल के औ साजतन, या क्या करा लकड़ी, फबना आलिया दारन, तो उस पर क्या करा घर बनाया, साजतन सागवान के मुअर्रब है बोलते हैं, यानी लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ जो है नाट बना के क्या करा उस पर घर डाल दिया, औ शातन या बकरी गसब करा, फज़बहा जुबा कर दिया, वह शव्वाहा उसको क्या कर दिया मस्त तल दिया, क्या कर रहा उसको तल दिया भून दिया, औ इनबन फ़असरहा या अंगूर गसब करा था तो उसको क्या करा निचोड़ दिया जूस बना दिया, औ हिंततन फ़ज़रअहा या गेहूं गसब करके आगे जो है जमीन में बिखेर भी दिया जमीन में बिखेर दिया, खेती कर दिया, वह नबत ज़रउ, और क्या हो गई वो खेती भी हो गई, कान ज़ालिका मिल्कन लिल मालिक इंदहु, तो वो सब का सब मालिक की मिल्कियत है उनके पास। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं सब मालिक का है, दे देना। अरे कैसा, फिर उन्हें तो जो सालन बना दिया, दे दो सालन बकरी का सालन दे दो, अगर नहीं लाना चाहते हो क्या बात है, मगर फिलहाल उसको दे दो, और जो गेहूँ ले आके जो खेती कर दिया तो वो खेती पूरी काट के दे दो उसको, ऐसा बोल रहा है, समझ में आ गया सब। हम बोलते हैं अरे भाई ये तग़य्युर है, इतना बड़ा तग़य्युर है, इतना बड़ा तग़य्युर है, उन्हें जो करा बोलते गलती करा, लेकिन अब करने के बाद उन्हें रख लिया ना, उन्हें रख लिया तो वो चीज़ उसकी शुमार कर दो थोड़ी देर के लिए, इसकी क्या चीज़ नुकसान करा, उन्हें गेहूँ नुकसान करा, बाजार से गेहूँ खरीद के दे देता, बात खत्म हो जाती, इसलिए ऐसा। लेकिन उन्हें करा तो क्या, उन्हें अच्छा करा, क्या अच्छा नहीं करा, गलत करा, उसको सजा देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको क्या दिलाएंगे, इसकी जो चीज़ थी उसका मिसल दिलाएंगे, हम ये बोलेंगे। वक़ुलना, हमने कहा जमीउहा लिल-गासिबी, तमाम का तमाम गासिब के लिए है, वयजिबु अलैहि रद्दुल क़ीमती, और उस पर जो है वाजिब है कीमत का लौटाना। और कुछ मिसालें, वलौ गसब फिद्दतन, और अगर गसब किया चांदी, फदरबा उसको ढाल दिया दिरहम, चांदी को गसब करी दिरहम बना दिया, और तिब्रन, तिब्र में तो सोना, फत्तखदा दनानीरा, या उस क्या कर दिया उसको दनानीर बना लिया,
او شاتن فذبحا یا بکری قصب کر لیا ذبح کر دیا لا انقطع حق المالکی تو مالک کا حق وہاں منقطع نہیں ہوتا ہے ظاہر روایت میں. یہاں پر حنفی بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو تغیر فاحش بہت زیادہ تغیر نہیں ہے تھوڑا تھوڑا تغیر ہے تو اس صورت میں مالک کو اختیار ہے انہیں چاہے دنانی لینا چاہتے لے لے بکری ذبح کی ہوئی لینا ہے لے لے سالن وغیرہ بنا دی تو الگ ہے اس میں اور ایکسٹرا چیزیں آ گئی نا اس کی بھی تو یہاں پر اس کی مرضی ہے. اب یہاں پر کیا ہے مالک کی مرضی لینا چاہے تو لے لے سکتا ہے لینا چاہے تو اس کی قیمت دلا دی جائیں گی. اسی طرح وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ اسی طرح اگر اس نے کیا کرا روئی غصب کر لیا قطن کس کو بولتے ہیں روئی فغزل اس کو دھاگا بنا دیا کیا کرا قادیا بولتے ہیں اس کو او غزلن فنسجہ یا دھاگا غصب کر اس کو بن دیا یعنی کپڑا بنا دیا لا ينقطع حق المالک فی ظاہر روایتی تو مالک کا حق جو ہے منقطع نہیں ہوتا ظاہر روایت میں. یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت کے مطابق جو ہے مالک کا حق ابھی باقی ہے مرضی لینا چاہے تو لے سکتا لینا چاہے تو نہ لے سکتا کیونکہ یہ تغیر ہے لیکن بہت زیادہ تغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ اسی سے جو ہے متفرع ہوگا مضمونات کا مسئلہ ضمان والی چیزوں کے مسئلے. ضمان والی چیزوں کا مسئلہ کیا ہے ایسی چیزیں جو ہے کچھ حرکت کیا غلام وغیرہ غصب کرے انہیں جا کر جو کسی کچھ نقصان پہنچا تو اس پر ضمان لازم ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہاں تو ایسی چیز بھی جو ہے مرضی ہے غاصب صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں ضمان کے ساتھ ساتھ لینا چاہتے ہیں لے لو مگر کوئی اس کو تاوان نہیں لگیں گے الگ. وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ بَعْدَمَا أَخَذَ الْمَالِكُ ضِمَانَهُ مِنَ الْغَاصِبِ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمَالِكِ. اچھا یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ذکر کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر مغصوبہ غلام ظاہر ہو گیا بعد اس کے کہ اس نے مالک نے لے لیا ہے اس کا ضمان غاصب تھے مالک نے لے لیا ہے اس کا ضمان غاصب سے كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ تو غلام مالک کا ملک ہو جاتا ہے اور مالک پر واجب ہوتا ہے اس چیز کا رد کر دینا جو کہ اس نے لے لیا ہے غلام کی قیمت. کیا مطلب بھائی یعنی ایک آدمی جو ہے کسی کا غلام لے کے غصب کر کے لے کے چلا گیا تھا وہاں سے انہیں بھاگ گیا وہاں سے کیا ہوا انہیں بھاگ گیا. اب اس کو پتا چلا کہ بھائی میرا غلام فلاں آدمی لے کے گیا تھا ان کے کتنا ہوا 20 منٹ ہاں تو خیر میں مختصر میں انداز میں بول دیتا ہوں. وہاں سے بھاگ گیا وہ کہ پتا چلتے غاصب صاحب آئے وہ مالک صاحب آئے آگے بولے میرے کو اس کی قیمت دے دو قیمت دے کے رکھ لی. پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھاگے سے غلام مل گیا تو امام شافعی فرماتے ہیں وہ بھاگے سے غلام انہیں واپس لینا پھر قیمت دی سے واپس لینا آنا بولتے ہیں اب اتنا سب کہاں کرتے بیٹھتے قیمت لے لیا نا بس قیمت لے لو خوش ہو جاؤ. انہیں آیا تو وہ انہیں نمٹ لیتا انہیں مالک بن جاتا انہیں بن گیا. یہ بولتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے پھر ترجمہ اسی وجہ سے اگر ظاہر ہوگا مغصوبہ غلام بعد اس کے کہ مالک نے لے لیا ہے اس کا ضمان غاصب سے تو ملکیت غلام مالک ہوگا غلام کی ملکیت جو مالک کے لیے ہوگی. کون بولتے ہیں شافعی والواجب علیہ رد ما اخذ من قیمت العبد اور واجب ہے مالک پر اس کا رد کرنا جو نے غلام کی قیمت لیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 29